अगर आप तो इंडोनेशिया को देखें, दुनिया का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी मुल्क जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है मुसलमानों की, वो इंडोनेशिया में है। جی अगर आप इंडोनेशिया को देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी रामायण जो होती है वो वहां पे परफॉर्म होती है। उन्होंने अपनी एयरलाइंस का नाम गरुड़ा एयरलाइंस उन्होंने रखा हुआ है। गणेश जी की फोटो अपनी करेंसी पे उन्होंने छाप रखी है। अपने राजा को रामा के नाम से वो आज भी एड्रेस करते हैं। तो ہاں और सब मतलब ये सब कुछ प्रैक्टिस करके दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क बने हुए हैं। मुसलमानों की आबादी जितनी उस एक मुल्क में रहती है उतनी दूसरी किसी मुल्क में नहीं रहती। तो उनका इस्लाम कैसे सिक्योर है और हमारे यहाँ पे इस्लाम इतना जल्दी कैसे खतरे में आ जाता है? یہ خالد احمد زندہ ہوتے تو ان سے پوچھنے کا سوال تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ایک تو میں زیادہ پیچھے تک دیکھ نہیں سکتا. انڈیا میں بھی ہے نا، انڈیا میں بھی ہماری ہاں وہ مسلمانوں کی انسیکیورٹی ہے، بہت زیادہ انسیکیور قوم ہے ہم. ہمیں ہر وقت یہی لگتا رہتا ہے کہ جی ہر کوئی اسلام ہی کا دشمن ہے. انڈونیزیا میں کیوں ہے، میں خود کئی بار یہ مثال دے چکا ہوں کہ ان سے ہمارے کسی ڈپلومیٹ نے پوچھا تھا ان کے کسی وزیر سے کہ جی آپ نے نوٹ کے اوپر ان کی اپنا گنیش کی تصویر ہے نا کہ جی ہنومان کی، گنیش گنیش کی. تو میں نے کہا کہ جی انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے مسلمان ہیں، آپ کے کرنسی نوٹ کے اوپر گنیش جی کی تصویر ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے دھرم بدلا تھا، اپنے باپ دادا کو نہیں بدلا. تو ہم نے جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں وہ کیا چیز تھی اور وہ پیچھے سے چلی آ رہی تھی، وہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا بدلنے شروع کر دیے. ایک تو جو مجھے صرف جو نظر آتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہمیں کنورٹ کیا گیا تھا. یہ آپ جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں، یہ تاریخ فیروز شاہ تغلق کی یا خلجیوں کی جب بھی ہسٹری آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہا گیا ہے کہ جب جزیہ لو ہندو سے تو ایک تو یہ کہ وہ یوں ہاتھ میں آپ کے لے کے آئے گا، ایسے کر کے آپ کو نہیں دے گا اور آپ اس پہ سے نوچ کے اتار لیں گے. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور پھر اس کے منہ میں یا تو آپ تھوک دیں اور یا کوئی نیچے سے کچرا اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالیں. تو ایک جو پنڈت ہے جو اپنے آپ کو تو اتنا وہ مہان انسان سمجھ رہا ہے، وہ جو کتنی بار وہ کروائے گا یہ کام. کتنے سارے پنڈت بھی تو مسلمان ہوئے. علامہ اقبال جو تھا اس کا دادا بھی پنڈت ہی تھا کشمیر میں. اور بڑی بڑی جاتوں کے جو راجپوت تھے وہ بھی بیچارے مسلمان ہو گئے کہ یار یہ کیا روزیا کہ سالا منہ میں گند ڈالتے تھے. تو یہ جو یہ وائلنٹ طریقہ تھا، ہو سکتا ہے انڈونیزیا والے، میں نے ان کی ہسٹری کبھی نہیں پڑھی، مجھے نہیں پتا کہ وہاں اسلام کیسے پھیلا. ہو سکتا ہے مجھے بلکہ یقیناً یہی ہے کہ وہاں اسلام اس وائلنٹلی اور اس دوسرے کی توہین کر کے نہیں پھیلا ہوگا. تو جب ہوتی گئی توہین تو پھر ہم کیسے کہتے کہ میں پنجابی میں کہتا ہوں نا کہ اسی تو تھک دے مسلمان ہیں، کہ ہمارے منہ میں تھوک کے ہمیں ظالموں نے مسلمان کر لیا. تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر ہم نے یہی کہنا تھا نہیں جی نہیں ہم تھوک کے مسلمان نہیں، ہم تو ادھر سے ہی برانڈ ہو کے آئے تھے. یہ مجھے لگتا ہے. تھینک یو سو مچ دوستوں، آپ نے ابھی تک یہ کلپ دیکھی، لیکن اگر آپ پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں بھی ہے اور پنڈ کامنٹ میں بھی ہے، اور آپ کے اسکرین پہ بھی فلیش کرے گی. بہت بہت دھنیواد.